اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع انتظار کا ثواب اور اجر۔ جیسا کہ پچھلی تمام جو ابحاث گزری ہیں ان کے اندر ہم نے عرض کیا کہ اس زمانہ غیبت کے اندر ہمارا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ مولا کا انتظار ہے، اور یہاں انتظار سے مراد ایک عمل ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر بھی انتظار کو نہ کہ صرف ایک عمل بلکہ افضل عمل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو مولا کے منتظر ہیں ان کے لیے کچھ وظائف جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، اور ہم نے پیچھے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس کے اندر وہ وظائف جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ وہ لوگ جو مولا کے حقیقی منتظر ہیں اور دل و جان سے ان کے ظہور کے مشتاق ہیں، اور ان کے ظہور کے لیے انہوں نے ضروری حد تک تیاری کی ہوئی ہے اور مولا کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا پروردگار کے نزدیک جو ہے وہ کیا مقام ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے اسی زمانے میں جس زمانے میں مولا کی غیبت کا ذکر فرمایا اور ان کے انتظار کی بات کی اور وظائف منتظرین مطرح فرمائے، اسی زمانے میں جو مولا کے حقیقی منتظر ہیں اور حقیقی شیعہ ہیں، جو مولا کی طرف توجہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی غیبت سے رنجیدہ ہیں اور ان کے ظہور کے مشتاق ہیں، ان لوگوں کے عمل انتظار کا روایات کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب بتایا۔ اس حوالے سے ہم چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم ترین روایت جو معروف بھی ہے اور مولا امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے قائم کا انتظار کرے ان کی غیبت کے زمانہ میں اور ان کی ولایت پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ اسے شہدائے بدر و احد کے ہزار ہزار شہیدوں کا ثواب عنایت کرے گا۔ اسی طرح مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں ہم اہل بیت کے قائم کے وہ شیعہ کہ جو ان کی غیبت کے زمانہ میں ان کے ظہور کا انتظار کریں، اور جب وہ ظہور فرمائیں تو ان کی اطاعت کریں۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جنہیں کبھی بھی کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم روایات کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شیعوں میں سے کوئی شخص ہمارے مہدی کے ظہور کے انتظار میں مر جائے تو وہ شخص کو یا اپنے امام کے خیمہ میں رہا ہو، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس نے امام کے ساتھ مل کر جنگ میں تلوار چلائی ہو، اور پھر تھوڑا سا توقف فرمایا اور کہا خدا کی قسم یہ وہ شخص ہے یا اس شخص کی طرح ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ان کی رکاب میں کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ یعنی مومنین جب غیبت میں مولا کا صحیح معنوں میں انتظار کریں گے تو محمد وآل محمد کی نگاہ میں اللہ کے نزدیک یہ مقام و منزلت پائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے میرے بھائی دکھلا دے، اور یہ جملہ 2 بار فرمایا۔ تو اس کے بعد حضرت کے اصحاب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا تم میرے صحابی ہو لیکن میرے بھائی نہیں ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں کہ جو آخری زمان میں مجھ پر ایمان لائیں گے جب کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی یہ ان کی مراد تھی کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں، لیکن میرے بھائی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مع ولدیت مجھے بتلا دیا ہے، اور ان میں سے ہر شخص کا دین حق پر ثابت قدم رہنا اندھیری رات میں گون نامی درخت سے کانٹا توڑنے کے برابر ہے، اور دہکتی ہوئی آگ کو ہاتھ میں لینے سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے لیے مشعل ہیں
اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خطرناک فتنہ و فساد سے جو ہے وہ نجات عطا کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو زمانہ غیبت کے اندر کے جب انہوں نے کسی بھی حجت خدا کو نہیں دیکھا، ایک غائب حجت خدا سے محبت اور ان کی معرفت اور دل کے اندر ان کے ظہور کا اشتیاق رکھتے ہوئے جب یہ ان کے ظہور کے منتظر ہوں گے اور اپنے تمام وظائف پر عمل کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو ہم اہل بیت کے قائم کے زمانے کو پائے اس حال میں کہ ان کے قیام سے پہلے ان کی اقتدا کرتا ہو، ان کی پیروی کرتا ہو، اور وہ شخص جناب قائم علیہ السلام کے محبین کا محب اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ نیز ان سے پہلے والے جو ائمہ ہیں ان سے بھی محبت رکھتا ہو، ایسے لوگ میرے ساتھی ہیں اور میری محبت اور مودت کے مالک ہیں، یعنی میں رسول بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور میرے نزدیک میری امت میں سب سے زیادہ محبوب اور معزز افراد ہیں۔ تو یہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جو اسی طرح منتظرین کی عظمت کا ذکر کرتی ہیں اور ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اگرچہ ائمہ علیہم السلام یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تو نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد میں تھے، وہ ہمیں بھولے نہیں تھے، اور انہوں نے روایات کے اندر ہم میں سے با ایمان لوگوں کا اور حقیقی طور پر جو منتظر لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ روایات کے اندر بیان کر کے بتلا دیا ہے کہ اے آنے والے دور کے مسلمانوں، اے مومنوں، اے شیعان اہل بیت، ہم تمہاری یاد میں ہیں اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہاری عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مومنین کا امام غائب ہوگا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانہ میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، بے شک ان کی کم سے کم جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم میرے راز پر یعنی امام غائب پر ایمان لائے ہو اور تم نے اس کی تصدیق کی ہے اور تمہیں میری طرف سے بہترین جزا کی بشارت ہو، تم واقعاً میرے بندے ہو، میں تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہوں اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، اور تمہاری برکت کی وجہ سے میں اپنے بندوں پر بارش برساتا ہوں اور بلائیں اور مصیبتیں دور کرتا ہوں، اور اگر تم لوگوں کے درمیان نہ ہوتے تو پھر میں گناہگار لوگوں پر اپنا عذاب ضرور نازل کرتا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس زمانہ غیبت میں وہ مومنین جو ایمان صالح رکھتے ہیں، وہ مومنین جو با ایمان ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اور حقیقی معنوں میں مولا امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کہ صرف ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا بلکہ ان کے وجود کی برکت سے دیگر جو مسلمان یا مومنین ہیں ان پر بھی اپنی رحمت جو ہے وہ برساتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور بھی روایات ہیں جن کے اندر ائمہ علیہم السلام نے ایسے شیعوں کو، ایسے منتظرین کو نہایت محبت سے یاد کیا ہے اور انہیں روایات کے اندر اپنا ہم مرتبہ بتایا ہے روز محشر، اور بہت زیادہ عظمت اور مقام جو ہے وہ دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کیوں ایسے ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں حجج الہی موجود تھیں، جس زمانے میں ائمہ موجود تھے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، اور وہ لوگ جو ائمہ کی زیارت کرتے تھے اور ائمہ کی خدمت میں رہتے تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ درست ہے، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن ائمہ کی نگاہ میں ان لوگوں کا مقام بہت بلند ہے کہ جنہوں نے کسی امام معصوم کو تو نہیں دیکھا، نہ پیغمبر کو دیکھا، نہ کسی معصوم امام کو دیکھا، حتیٰ کہ اپنے زمانے کے امام غائب کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اپنے ایمان میں زمانہ حضور کے مومنین سے بھی بڑھ کر ہیں اور تمام سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تمام مشکلات برداشت کر رہے ہیں، اپنے دین پر ثابت قدم ہیں اور ولایت معصومین علیہم السلام پر ثابت قدم ہیں، اور
اپنے وظائف انجام دے رہے ہیں، تو یہ مومنین جنہوں نے کسی حجت خدا کو نہیں دیکھا، ان کا مقام عصر ائمہ علیہم السلام کے مومنین سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اپنے اس گفتگو کا جو ہے وہ اختتام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک فرمان سے جو ہے وہ کرتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہیں ہمارے وہ شیعہ جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری دوستی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور ہماری دوستی اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ وہ ہماری امامت پر راضی ہیں، ہم ان کے شیعہ ہونے پر راضی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ خدا کی قسم یہ افراد روز قیامت ہمارے ساتھ اور ہمارے مرتبہ میں ہوں گے، یعنی جس مقام و مرتبہ میں پروردگار ہمیں لے جائے گا یہ مومنین بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو میں یہاں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ روایات اور احادیث اس حوالے سے فراوان ہیں، روایات اور احادیث اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں، اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی اس بحث کو ختم کروں گا کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی معنوں میں ایسا منتظر قرار دے کہ جن کے انتظار اور اس انتظار کے اجر و ثواب کا ان احادیث اور روایات میں ذکر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔